بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، اعتکاف کے متعلق جو مسائل ہیں ترتیب کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے وہ صورتیں بیان کی تھی جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تین بنیادی باتیں ہم نے عرض کی تھیں کہ حاجت طبعیہ ہو، جسمانی ضرورت ہو، اس کے لیے اگر وہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر گیا ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ حاجت شرعیہ، مرد مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، جمعہ وہاں نہیں ہوتا، جماعت وہاں نہیں ہوتی، ان میں سے جمعہ یا جماعت کے لیے ان دو چیزوں میں سے اگر کسی بھی چیز کے لیے وہ گیا ہے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ جس مسجد کے وہ اندر اعتکاف کر رہا ہے وہاں سے اس کو نکال دیا گیا، یا عورت جو گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہے وہاں سے اس کو نکالا گیا، تو مرد کسی دوسری مسجد کے اندر چلا جائے اس کا اعتکاف باقی رہے گا، پورا ہو جائے گا۔ عورت اس گھر سے نکل کر جس بھی دوسرے گھر کے اندر جا سکتی ہے، جا کر وہاں پر اعتکاف کر لے، اس کا اعتکاف وہاں سے آگے جاری رہے گا، پورا ہو جائے گا۔ اب آگے صورتیں وہ بیان کی جا رہی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ مرد مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، عورت گھر میں جس جگہ پر اعتکاف کر رہی ہے وہاں اعتکاف والی جگہ سے اگر ان تین مقاصد کے علاوہ کسی بھی اور بات کے لیے وہاں سے باہر نکلا ہے، اس جگہ سے باہر گیا ہے، مرد مسجد سے باہر گیا ہے، عورت اپنے اعتکاف والے کمرے سے باہر گئی ہے، اگرچہ دوسرے کمرے کے اندر ہی کیوں نہ گئی ہو۔ جو ہم نے تین باتیں بیان کی تھیں ان میں سے اگر ایک بھی بات نہ پائی گئی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد مسجد کے اندر، عورت گھر کے اندر اگر سخت بیمار ہو گئی ہے اور بیماری کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا یا ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، تو جیسے ہی وہ اعتکاف والی جگہ سے باہر جائیں گے، اگرچہ سخت تکلیف کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے بھی جا رہے ہیں، پھر بھی ان کا اعتکاف وہیں پر ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی بندے نے ان کو مدد کے لیے پکارا اور کوئی بندہ سخت تکلیف کے اندر ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بھی حالت ہے، اگر یہ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر جائیں گے ان کے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، قطع نظر اس سے کہ جس کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کتنی ہی بڑی ضرورت کے اندر کیوں نہ تھا، کتنی ہی بڑی مشکل کے اندر کیوں نہ تھا، ان کے اپنے اعتکاف نکلنے والی جگہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور صورت جس کے اندر اعتکاف ٹوٹے گا اور مسئلہ جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹے گا وہ یہ کہ اعتکاف جو واجب ہوتا ہے منت والا اس کے لیے بھی، اور جو سنت اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر جو سنت اعتکاف ہوتا ہے، ان دو اعتکافوں کے اندر روزہ شرط ہے، روزہ بنیادی شرط ہے اعتکاف کی۔ تو اگر کسی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے ان کا روزہ اگر فاسد ہو گیا تو روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب جتنی مرضی صورتیں آپ بنا لیں روزہ توڑنے کی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی صورت ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر فیملی کا کوئی کافی قریبی بندہ انتہائی سخت بیمار ہو گیا،
فیملی کا کوئی قریبی بندہ فوت ہو گیا، اس کی عیادت کے لیے یا اس کی نماز جنازہ کے لیے اگر کوئی بندہ اعتکاف سے اٹھے گا، مسجد سے نکلے گا مرد یا گھر سے عورت نکلے گی، تو اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ الفتاوی الہندیہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اعتکاف بیٹھتے وقت اگر کسی کو یہ خوف اور اندیشہ ہے کہ کوئی اس کا قریبی بیمار ہے سخت، شاید اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا پڑے، یا کوئی قریبی وہ قریب الموت ہے، یعنی کہ وہ آخری ایام کے اندر ہے اور قوی اندیشہ ہے کہ شاید وہ کچھ دن بعد فوت ہو جائے یا اعتکاف کے دنوں کے اندر ہی وہ فوت ہو جائے، یا اگر کوئی طالب علم ہے اور دین سیکھنے کے لیے وہ اپنی جو کلاسز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اپنے استاذ کے پاس جانا چاہتا ہے اور علم کی مجلس کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے، تو مریض کی عیادت اور جنازہ اپنے اگر کسی قریبی کا ہے، یا اگر وہ طالب علم ہے اور علم کو جاری رکھنا چاہتا ہے، علم سیکھنا وہ اعتکاف کے دوران بھی چاہتا ہے، تو پھر اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ بھی نیت کر لے کہ اگر مجھے مریض کی عیادت کی ضرورت پڑی تو میں جاؤں گا، اگر مجھے نماز جنازہ کے اندر حاضر ہونا پڑا تو پھر بھی میں چلا جاؤں گا، یا میں اپنے کلاسز کو جاری رکھنے کے لیے کلاسز کو اٹینڈ کرتا رہوں گا۔ تو اگر اعتکاف کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی نیت ایڈ کر لی ہے، تو پھر اگر اعتکاف کے دوران ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے جاتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ بہرحال یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ مکمل جو اعتکاف کے دن ہیں وہ اعتکاف والی جگہ کے اندر ہی گزارے جائیں۔ باقی یہ جو ایک آسانی ہے جو موجود ہے کتب کے اندر مسئلہ، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا بطور انفارمیشن۔ اگر کوئی بندہ سخت مجبوری کے اندر ہے تو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، اور مزید جو ہے وہ اپنے جو لوکل آپ کے علماء ہیں ان سے ڈسکس کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی انتہائی سخت بیمار ہے یا کوئی آپ کو خوف ہے کہ شاید وہ فوت ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے جانا پڑے، تو ایسی صورتحال میں وہ آپ ڈسکس کر لیں، وہ آپ کو مزید اس کے اوپر رہنمائی دے دیں گے۔ ان جنرل مسئلہ یاد رکھ لیں کہ بیمار کے لیے جانا پڑے عیادت کے لیے، جنازے کے لیے اگر اس کو جانا پڑا تو ایسی صورت کے اندر جب وہ اٹھے گا اعتکاف والی جگہ سے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو مسائل ان جنرل مرد اور عورت دونوں کے لیے تھے۔ اب کچھ مسائل جو ہیں وہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بھی اعتکاف بیٹھتی ہیں تو ان کی انفارمیشن کے لیے اگلے جو مسائل ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ چونکہ روزہ اعتکاف کے اندر شرط ہے، اور اگر کوئی عورت اعتکاف کے اوپر بیٹھ رہی ہے اور اعتکاف کے دنوں کے اندر اگر اس کے ماہواری والے ایام شروع ہو گئے، ناپاکی والے ایام شروع ہو گئے، تو جیسے ہی اس کے ناپاکی والے ایام دن شروع ہو گئے، چونکہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتی اس لیے وہیں پر اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، وہیں پر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت کے اندر ہے، اور اگر روزے کی حالت کے اندر اگر اس کے ماہواری والے دن شروع ہوئے، روزہ بھی وہیں پر ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی وہیں پر ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ خاص عورتوں کے ساتھ مسئلہ تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا بطور انفارمیشن یہ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف کے دوران جس طرح مرد کے لیے مسجد سے گھر اٹھ کر جانا اپنے ازدواجی تعلق کے لیے اس کے اعتکاف کو توڑ دے گا، بالکل اسی طرح اگر عورت گھر کے اندر اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے اور اعتکاف کے دوران اگر مرد اس کو چھوتا ہے یا اس کا بوسہ لیتا ہے تو یہ تو حرام ہوگا، چاہے دن میں ہو یا چاہے رات میں ہو۔ اعتکاف جس طرح دن میں ہوتا ہے ظاہر رات کو بھی ہوتا ہے،
جو شرطیں اعتکاف کے دن کے اندر ہیں وہی رات کے اندر بھی ہیں۔ اعتکاف والی جگہ جس طرح دن کو بیٹھنا پڑتا ہے رات کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اگر مرد نے اپنی عورت کو چھوا شہوت کے ساتھ یا اس کا بوسہ لیا تو یہ حرام ہوگا اعتکاف کے دوران۔ اگر چھونے کے ساتھ یا بوسہ لینے کے ساتھ عورت کا انزال ہوا ہے تو اس سے عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد کا انزال ہوا ہے عورت کا نہیں ہوا تو پھر عورت کے اعتکاف کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسری صورت بنتی ہے کہ اگر مرد جو ہے خاوند جو ہے اس نے بیوی کے ساتھ اعتکاف کی راتوں کے اندر اگر ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو اس سے بھی عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اعتکاف کے لیے ایک اور بھی بات یاد رکھ لیں، خصوصاً گھروں کے اندر بیٹھنے والی عورتیں، وہ یہ کہ اعتکاف سے پہلے مرد کی اجازت کا ہونا لازمی ہے۔ مرد سے وہ اجازت لے لے، اپنے خاوند سے وہ اجازت لے لے اور اجازت کے ساتھ ہی وہ اعتکاف کے اوپر بیٹھے۔ اور اجازت کے ساتھ اگر وہ اعتکاف کے اوپر بیٹھی ہے تو پھر اگر مرد کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعتکاف کے اوپر اثر پڑتا ہے تو پھر گناہ مرد کے اوپر ہوگا، عورت کے اوپر نہیں ہوگا۔ باقی اس کے اور جو متعلقہ مسائل ہیں اعتکاف کے، ان میں سے جو آخری بات ہے سمجھنے والی وہ یہ کہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف کی آخری عشرے کا، اگر فرض کریں کہ کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹے گا اس ایک دن کی قضا لازم ہوگی، بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی اس ایک دن کی۔ پورے 10 دنوں کے یا 9 دنوں کے، اگر اس سال 29 کا مہینہ تھا، 29 روزے تھے، تو 9 دنوں کا اس کو پورا بعد کے اندر اعتکاف دوبارہ قضا کے طور پر نہیں کرنا پڑے گا۔ یا 10 دنوں کا آخری عشرہ تھا تو پورے 10 دن کی دوبارہ قضا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ مرد ہو یا عورت ہو جس دن ان کا اعتکاف ٹوٹا صرف اس ایک دن کی قضا بعد میں لازم ہوگی۔ 5ویں دن اعتکاف اٹھائے تو صرف اس 5ویں دن کی قضا کرنی پڑے گی، باقی دنوں کی یا اکٹھی پورے عشرے کی ان کو قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ اور جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، واجبی جو منت والا اعتکاف ہوتا ہے، اگر میرا یہ کوئی کام ہو گیا تو میں 1 دن کے لیے اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اگر تو اس نے 1 دن سے زیادہ اعتکاف کی نیت کی تھی جو منت والا اعتکاف ہے، تو 1 سے زیادہ دنوں کی جو نیت ہوتی ہے اس کے اندر ایک بات کا یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ 1 سے زیادہ دنوں کی نیت کر رہے ہیں، 2 دن کی کر رہے ہیں یا 3 دن کی کر رہے ہیں، تو 2-3 دنوں کا جو اعتکاف ہے، اگر تو آپ کی یہ نیت ہے کہ یہ 3 دن میں لگاتار اعتکاف نہیں کروں گا، تو پھر اگر کوئی واجب اعتکاف کر رہا ہے، اس کا اگر پہلے دن اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو صرف 1 دن کی قضا کرے گا، دوسرے دن ٹوٹا ہے تب بھی 1 دن کی قضا کرے گا، باقی جو دن رہتا تھا اس کے بعد میں قضا کر لے۔ اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں 3 دن لگاتار اعتکاف کروں گا، تو پھر اگر اس کا پہلے دن اعتکاف ٹوٹا ہے تب بھی دوبارہ اس کو اعتکاف شروع کرنا پڑے گا، دوسرے یا تیسرے دن اگر اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو تب بھی اس کو سارا اعتکاف دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ کسی نے 10 دن کی نیت کی ہے، 15 دن کی نیت کی ہے، 30 دن کی نیت کی ہے، پورے مہینے کی نیت کی ہے کہ میں لگاتار اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، تو اگر اس کا آخری دن بھی اعتکاف ٹوٹتا ہے پھر بھی اس کو پورے جتنے دن کی اس نے نیت کی تھی دوبارہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اگر لگاتار کی نیت نہیں کی، ویسے اس نے کہا کہ 5 دن کا میں اعتکاف کروں گا یا 7 دن کا اعتکاف کروں گا، تو جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا
اس دن کی قضا اور باقی جو دن رہتے ہیں ان کی وہ قضا کر لے گا. اور باقی دن کی خیر قضا تو نہیں ہوگی, باقی دن تو اس کے ویسے بھی ٹوٹے نہیں ہیں, صرف اس ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے جس دن اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جو اعتکاف کے خلاف تھا, تو اس دن کی قضا کرے گا. باقی دن تو ویسے بھی اس کے ٹوٹے نہیں ہیں, ان کا اعتکاف نارمل وہ جاری رکھے گا. یہ کچھ متعلقہ مسائل تھے اعتکاف کے. میں امید کرتا ہوں سب کے لیے مفید مند ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں اور اچھے طریقے سے ان کو سیکھیں اور ان کے اوپر عمل کریں اور اپنے اعتکاف کو احسن اور خوبصورت طریقے سے سر انجام دیں. In our previous talks, we have mentioned 3 reasons for which a person is allowed to leave from the place of i'tikaf. The first reason was a personal need, haja shar'iyya, haja tabi'iyya, such as wudu, such as ghusl, such as the call of nature. For that reason, if a person is leaving from the masjid and there are no facilities next to masjid, then he can go to his home and he is excused to leave from the place of i'tikaf. Same is for women sitting in her house. Second reason to leave from the place of i'tikaf, which will not affect the validity of the i'tikaf, that is haja shar'iyya, that a man is sitting i'tikaf in the masjid and Jummah does not take place there, Jama'ah does not take place there, he can go to a different masjid for these 2 purposes and he is allowed to leave. The third reason was, well, food that can come under personal need. The first point which we mentioned, food can come under that, as we had mentioned yesterday. The third reason was that if he is forced to leave where he was doing i'tikaf, whether a man was forced to leave from the masjid or something happened that they had to close the masjid, whatever the reason is, if he had to leave, or if a woman is doing i'tikaf in her home and she had to leave from there, let's say it was a rental property and for some reason they had to leave and they had to go to a different house. So in such a case where they are forced to leave from there, the i'tikaf will be still valid if they continue in a different place. If a man goes to a different masjid and if a woman go to a different house and continue, the i'tikaf will be valid. Now we will be talking about things which will invalidate the i'tikaf. The first thing which will invalidate the i'tikaf, that if a person left from the masjid or a woman left from her place of i'tikaf for any of the previous 3 reasons, the i'tikaf will be invalid. Second thing which will invalidate the i'tikaf, that is that if they became ill or if they became unconscious and they were taken to doctor or they were taken to hospital, when a man will be taken out from masjid, a woman will be taken out from the room that in which she was doing i'tikaf, the i'tikaf will come to an end and their i'tikaf will be invalid. Another masala, that is that if a person broke his fast, as you know, the initial condition of i'tikaf is to have fast too. There are 3 types of i'tikaf. One is wajib i'tikaf, i'tikaf of vow. If a person vows, I will keep i'tikaf for 1 day, 2 days, 3 days for sake of Allah, that is wajib i'tikaf. Second i'tikaf is sunnah i'tikaf. Third is nafal i'tikaf. Every time you come to masjid, you make an intention of i'tikaf, you get the reward of i'tikaf. The first 2 i'tikafs, wajib and sunnah, Ramadan one, the i'tikaf that we do in the last section of Ramadan, fast is conditioned for that. So let's say for whatever reason a person broke his fast. When he breaks his fast, with that his i'tikaf will also be broken. Whatever the reasons will invalidate his fast, same reasons will invalidate his i'tikaf too. If a person left from the place of i'tikaf to visit a sick person, does not matter how close he was, or he went for performing salatul janazah, does not matter how close the person was, the deceased was,
in both circumstances his i'tikaf will be invalid. In Fatawa al-Hindiyya, this concession is discussed by the scholars that when one person is doing the niyyah of i'tikaf, if at that time he adds, he makes this exception in the niyyah of i'tikaf, that so and so person, if he falls sick, I will go and visit him. If so and so person from my family, if there is any person who is critically ill and he's facing terminal illness and there are chances that he will die whilst he is sitting in i'tikaf, if he makes the intention that if that person dies, I will read his Salatul Janazah during i'tikaf. If he is a student of the deen and he needs to attend the classes, then for any of these three reasons, he can make an intention whilst he is intending to sit in i'tikaf, and he will be allowed and he will be excused for these actions. But I will recommend that a person sits i'tikaf with the full firm intention and remaining there. But however, this exception is out there. You can discuss with your local scholars before sitting i'tikaf, and they can guide you and they can give you inshaAllah ta'ala more insight into this masala. Again, I will clarify myself. If there is a close related person who is critically ill and he thinks that he might have to visit him during i'tikaf, he can make the intention. If there is a person who is closely related, who is terminally ill, and you think that he likely will die within few days, you can make the intention of attending his Salatul Janazah. Or if a person is the student of the deen, for the purpose of continuing his study, he can make an intention to attend the classes during i'tikaf. This masala is recorded out there, hence I felt like sharing with you. One last masala in relation to all these rulings that we have mentioned, which will invalidate the fast. The day a person comes out of his i'tikaf, or the day his i'tikaf is broken, qada will be only necessary for that one day. If a person broke his i'tikaf on the 5th day or 6th day, then only the qada of one day i'tikaf, the day in which i'tikaf was broken, will be necessary for him after Ramadan al-Kareem. This is for sunnah i'tikaf. As for wajib i'tikaf, you need to keep two things in mind. If a person made an intention of keeping few days i'tikaf, let's say 3 days i'tikaf, unconsecutively, like he just made an intention, I will keep i'tikaf for 3 days. Now he can keep them 3 days either together in order consecutively or either separately, 1 day a week. So in whichever day he broke the i'tikaf, he will have to do the qada of that 1 day only. If he made the intention to keep the i'tikaf consecutively for 3 days, then whichever day he broke the fast, the cycle of them days will begin and it will restart again, and he will have to do the full them 3 days i'tikaf, even if he broke on the 2nd day or the 3rd day. These were the few rulings which were most unnecessary for us to understand when we are doing i'tikaf. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to learn the rulings and then act upon these rulings, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to keep the fast in the best form and in the best way, in line with the rulings of the Sharia. وما علي إلا البلاغ وصلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.